السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ بہت ہی انٹرسٹنگ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اور آپ نے اب تک تو خیر سب کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا، لیکن ایک باری پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ 3 پوائنٹس سے سب سے امپورٹنٹ ایک تو یہ تھا کہ جو یہ ایکٹ تھا، بل تھا، جب پاس ہوا جس کے تحت ججز کا فیصلہ ہوا کہ جی چیف جسٹس نہیں، 3 سینئر ترین ججز بیٹھ کے بینچز کا فیصلہ کریں گے، 184(3) 184(3 جو سو موٹو ہے اس کا بھی فیصلہ کریں گے کہ وہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اور اگر لے بھی لیں گے تو کون سا بینچ اس کو سنے گا، یہ فیصلہ کریں گے۔ پھر بڑا امپورٹنٹ فیصلہ تھا کہ جی اپیل کا حق جو قانون پاس ہوا تھا، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر 184(3) کے تحت کسی کے بھی خلاف فیصلہ ہوا ہے تو وہ اس کو ایک اپیل کا حق دے دیا گیا تھا، اور یہ ریٹروسپیکٹو تھا، یعنی کہ پیچھے سے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اصل جو سارا قانون پاس ہوا تھا، یہ ججز کو تو کہنے والی باتیں تھیں کہ 1 بینچ اور 3 بینچ بنے گے، اصل چیز تھی کہ اپیل کا حق مل جائے، اور وہ نواز شریف صاحب کو اور شاید جہانگیر ترین صاحب کو بھی اپیل کا حق مل جائے، اور وہ چیلنج کر لیں، اور یہ اگر چیلنج کر لیتے ہیں تو وہ سینٹنس سسپینڈ ہو جائے گا، تو بڑی ایزی سیلنگ ہو جائے گی، واپس آئیں تو الیکشن لڑیں آرام سے، اور ان کو کوئی لیگل قدغن نہ ہو، اور اسی اگر یہ چیزیں اپیل فائل ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر ڈسکوالیفیکیشن والا ہٹ جاتا ہے۔ اگرچہ الیکشن ایکٹ میں گورنمنٹ نے بھی تبدیلی کی اور یہ انٹرپریٹیشن دی کہ جی 5 سال جہاں پہ مینشن نہیں ہے، خاص طور پہ 62(1)(f وہ شک صادق اور امین والی، جس کے تحت میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا فار لائف، تو وہ جہاں پہ مینشن نہیں ہے 62(1)(f کا، اس کی 5 سال ہوگی میعاد، کہ فیصلے کے 5 سال تک آپ ڈسکوالیفائی رہیں گے، تا حیات پابندی نہیں ہوگی۔ آج جب فیصلہ آیا تو 10-5 کے تناسب سے یہ تو سب نے کہہ دیا کہ جی قانون بنانا سپریم کورٹ پارلیمان کا حق تھا، اور یہ بل جو ایکٹ بنا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا 10-5۔ پھر 9-6 سے آیا جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ اپیل کا حق دے دیں 184(3) کے فیصلے کے خلاف، مگر آئندہ سے اب جو 184(3) کے تحت سزا ہوگی یا فیصلہ ہوگا واٹ ایور، اس کو آپ کو اپیل کا حق مل گیا ہے۔ 8-7 سے پھر یہ فیصلہ آ گیا کہ آپ ریٹروسپیکٹولی نہیں کر سکتے، یعنی کہ یہ آئندہ کے لیے ہوگا۔ اب نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو تو ریٹروسپیکٹو کا افیکٹ ہوتا تھا۔ پی ایم ایل این کا ہمیشہ سے سٹانس یہ رہا ہے کہ جی کیونکہ ایکٹ میں تبدیلی ہو گئی ہے، اس لیے ہمارا اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس سے کوئی فائدہ یا نقصان اس لا میں ہمارے لیے نہیں بنا ہوا تھا۔ لیکن اب سوال 2-3 اٹھ گئے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے تشریح کی ہے آئین کی، اور 62(1)(f کے تحت یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں تو تا حیات ڈسکوالیفائڈ ہیں، کیا سپریم کورٹ کی ایک آئینی تشریح کو ایک سبارڈینیٹ لیجسلیشن یا سمپل امینڈمنٹ ٹو این الیکشن ایکٹ سے اگر آپ اس میں تبدیلی کر لیں تو کیا یہ ہو سکتی ہے؟ یا اب سپریم کورٹ کا فیصلہ 2 چیزوں سے بدل سکتا ہے کہ ان کی جو تشریح ہے یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو، آئین میں ترمیم ہو، یا اگر کسی اس مقدمے میں یا کسی اور مقدمے میں سپریم کورٹ ایک لارجر بینچ یہ فیصلہ کرے کہ وہ پہلے والا فیصلہ غلط تھا اور یہ قانون کا اطلاق ہو جائے گا، اور آئندہ سے 5 سال یا واٹ ایور۔ سو ایک کویسچن مارک ہے، تو بڑی سخت اس پہ سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں کہ میاں صاحب تو لنڈن سے چل پڑے، وہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں، پھر انہیں دبئی آنا ہے، کیا وہ 21 کو آئیں گے؟ کیونکہ لیگل پوزیشن کیا ہے؟ لیگل پوزیشن یہ ہے کہ العزیزیہ اسٹیل مل کیس میں 2018 میں جب یہ سزا ہوئی تو 7 سال کی ان کو سزا ہوئی، اس میں پھر یہ باہر چلے گئے۔ اب اس سزا میں سے 5 سال اور 10 مہینے قریباً رہتے ہیں جو انہوں نے سرو آؤٹ کرنا ہے۔ اچھا 10 سال کی سزا ایون فیلڈ ریفرنس کے اگینسٹ بھی ہوئی تھی، اس میں تب بھی سسپینڈ ہو گیا تھا، اور لیکن وہ بعد میں اس لیے وہ سسپینشن وغیرہ اڑا دی کیونکہ میاں صاحب واپس نہیں آئے، تو پھر وہ اشتہاری بھی ڈکلیئر ہو گئے۔ لیکن اصل ڈیمیجنگ چیز جو سی ہے وہ اس وقت العزیزیہ کا کیس ہے اور اس کی سزا ہے۔ سو اب کیا آپشن ہوں گے، اور لیگل پہلے اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور پھر پولیٹیکل پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لیگل کے لیے ٹاپ ایمیننٹ لائر ہیں سلمان اکرم راجہ، ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو ویری مچ، اور باقی جو اس کے پولیٹیکل اور اینگل ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ سینئر جرنلسٹ محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فہد حسین ہیں۔ سلمان، میں آپ سے شروع کروں گا، پہلے تو یہ بتائیے کہ سب سے بڑا سوال آج یہ اٹھ گیا ہے کہ سوری اچھا سلمان صاحب کا آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے، اس پہ شروع کرتے ہیں۔
ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بینچز کا سب کا خیال تھا کہ گروپنگ ہوئی بھی ہے، اور اگر آپ بینچز دیکھیں، بینچ کے فیصلے دیکھیں تینوں شکوں پہ، تو آپ کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ 8-7 کی ڈویژن ہے، اور اگر ایک انڈیپینڈنٹ جج آپ کو نظر آتے ہیں تو وہ شاید جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جو انہوں نے مختلف ووٹنگ کی ہے اور لگتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو ہز اون لیگل ہے، تو گروپنگ تو 8-7 کی ہے۔ اس وقت 15 لوگ ہیں، 17 کی گنجائش ہے، 2 سیٹس ابھی خالی ہیں، تو شاید اگر یہ جب سیٹس بھریں گی تو پھر سپریم کورٹ کے آئندہ کے فیصلے کسی اور رخ کی طرف جائیں گے۔ سلمان سے ہمارا کنیکشن بحال ہو گیا۔ سلمان، پہلا سوال تو یہ ہے، پہلا سوال آج یہ اٹھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کیا ڈسکوالیفائڈ فار لائف ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سے ٹاپ لائرز کا خیال یہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے بینچ نے ایک آئینی تشریح کی، اس کو فیصلہ دیا، تو وہ فیصلہ اس وقت ہولڈ کرتا ہے، وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے۔ اب اگر وہ فیصلہ ہٹنا ہے تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے نہیں ہوگا، بلکہ یا سپریم کورٹ کا لاجب بینچ کسی اور مقدمے میں یا واٹ ایور ایک رولنگ دے گا، اور جب تک ایسی رولنگ نہیں آتی تو نواز شریف صاحب تا حیات پابندی ہے ان پہ۔ سو واٹ از دا سچویشن؟ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو تشریح کرتا ہے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی، وہ موجود ہے۔ اب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آئین کی منشا کیا ہے، آئین کا تقاضا کیا ہے۔ اب آئینی تقاضے کو آپ درست کہہ رہے ہیں ایک عام قانون کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا جب تک وہ ججمنٹ موجود ہے جو ترمیم کی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں، جس کے ذریعے 5 سال کی مدت نااہلی کی قائم کی گئی ہے، وہ ترمیم خلاف آئین ہے۔ لیکن ہوگا یہ کہ جب میاں نواز شریف اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے، کوئی ان کاغذات پہ اعتراض اٹھائے گا، ریٹرننگ آفیسر کے سامنے آبجیکشن کرے گا، ریٹرننگ افسر جو ہے اس کے سامنے اب یہ صورت ہوگی کہ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا، آئین کی تشریح ہوگی، دوسری طرف پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ہوگا۔ اب ریٹرننگ افسر کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو غیر آئینی قرار دے۔ ریٹرننگ افسر صاحب جو ہوں گے وہ کاغذات نامزدگی کو قبول کریں گے، جو ان پہ اعتراض ہوگا اس کو رد کریں گے۔ اس قبولیت کے خلاف جب اپیل ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں جائے گی تو وہاں یہ موقع ہوگا سپریم کورٹ کے پاس کہ اپنے ماضی کے فیصلے کو، جس میں 62(1)(f) کی نااہلی کو تاحیات قرار دیا گیا تھا، اس فیصلے کو رد کرے، اس کو اوور رول کرے ایک لارجر بینچ بنا کے۔ وہ فیصلہ 7 جج صاحبان کا تھا، اب کم از کم 9 جج صاحبان پر مشتمل ایک بینچ بنانا پڑے گا تاکہ اس فیصلے کو اگر ختم کرنا ہے، اس سے مختلف کوئی رائے دینی ہے تو وہ رائے دی جا سکے۔ لیکن اس تمام عمل میں بہت وقت لگے گا، ایسے نہیں ہوتا کہ 9 ممبر بینچ جو ہے آنن فانن یہ کام کر دے۔ گمان مجھے یہ ہے کہ اس دوران الیکشن ہو جائے گا، میاں نواز شریف کے کاغذات جو ریٹرننگ افسر نے قبول کیے ہوں گے ان کو رد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے لارجر بینچ کا۔ اور اگر لارجر بینچ اپنے پرانے فیصلے کو اوور رول کر دیتا ہے تو پھر جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے وہ درست قرار پائے گی، اور نااہلی کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہی رہے گی۔ تو اس طرح اگر الیکشن ہو جاتا ہے، میاں نواز شریف الیکٹ ہو جاتے ہیں، اور بعد میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے 9 ممبر یا بڑے بینچ کا کہ ہمارا پچھلا فیصلہ غلط تھا، یہ قانونی ترمیم جو ہے یہ درست ہے، یہ حد بندی کر سکتی ہے 5 سال کی، تو پھر معاملات جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے لیے بالکل واضح ہو جائیں گے اور رستہ کھل جائے گا۔ لیکن تب تک ایک یہ قانونی عمل جو ہے یہ چلتا رہے گا، لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ اس قانونی عمل کی وجہ سے ان کو الیکشن سے باہر رکھا جا سکے گا۔ لیکن اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ میدان میں ہے تو کیسے وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے پیپرز، جبکہ سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ ہے تو وہ کیسے اس کو اوور رول کر سکتا ہے؟ قانون تو ہے، یہی تو پوائنٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کیا وہ شک غالب آئے گی یا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا۔ تو جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ آن گراؤنڈ ہے تو کاغذات کس طرح ایکسیپٹ کیے جا سکتے ہیں؟ وہ تو اس فیصلے کے بعد ہی ہو سکیں گے۔ نہیں، دیکھیں نا، ایک پارلیمان کا بنایا ہوا قانون بھی تو ہوگا۔ اب ریٹرننگ افسر جو ہے اس کو تو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ پارلیمان کا بنایا ہوا قانون سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، لہٰذا میں اس قانون کو نہیں مانتا۔ ریٹرننگ افسر سپریم کورٹ تو نہیں ہے، یہ اختیار تو اب صرف سپریم کورٹ کو حاصل ہے کہ وہ اپنے پچھلے فیصلے کو دیکھے، یا ہائی کورٹ کو حاصل ہوگا
یہ اختیار ریٹرننگ افسر نہیں استعمال کر سکے گا. اس کے سامنے جب کاغذات آئیں گے اور قانون سامنے رکھا جائے گا پارلیمان کا بنایا ہوا, تو وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں مانتا اور میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے میاں نواز شریف کو حیات نااہل سمجھوں گا. یہ بہت مشکل ہوگا کسی بھی ریٹرننگ افسر کے لیے. ریٹرننگ افسر کا جو عمل ہے وہ ایک بہت محدود عمل ہوتا ہے, اور وہ بذات خود کوئی عدالت نہیں ہے جو جوڈیشل ریویو کر سکے, پارلیمان کے اوپر بیٹھ کے پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین کو رد تو کر سکے. وہ سپریم کورٹ اگر وہ پارلیمان پہ ریویو نہیں کر سکتا تو سپریم کورٹ پہ کیسے ریویو کر سکتا ہے وہ؟ نہیں, سپریم کورٹ تو کر سکتی ہے نا. دیکھیں ریٹرننگ نہیں, ابھی لیٹس اسٹاپ ایٹ دا ریٹرننگ آفیسر. جو قانون بنا ہے یہ پراسپیکٹو ہے نا, آبویسلی یہ اس کا ماضی پہ اطلاق تو نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. وہ تو انہوں نے ایک انٹرپریٹیشن کر دی کہ 62(1)(f) کے تحت جو ہے وہ 5 سال مدت سمجھی جائے گی. اب یہ قانون اب رائج ہوا ہے, نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے پہلے, ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے پہلے, تو جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ آج کے قانون کو ریٹروسپیکٹولی کیسے اپلائی کر دے گا اور کاغذات کیسے ایکسیپٹ کر لے گا جب تک سپریم کورٹ کا اس پہ فیصلہ نہ آئے؟ اچھا سوال آپ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں, ہو سکتا ہے کوئی ریٹرننگ افسر وہی بات کرے جو آپ کہہ رہی ہیں. ہوا یوں تھا ماضی میں, ایک فیصلہ آیا پیناما والا جس میں یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف 62(1)(f) کے تحت نااہل ہیں. اس میں مدت کا کوئی ذکر نہیں ہے اس فیصلے میں. پھر ایک دوسرا فیصلہ آیا جس میں یہ کہا گیا, 7 جج صاحبان پر مشتمل بینچ نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوتا ہے تو اس کی نااہلی کو تاحیات سمجھا جائے گا. اب یہ 2 فیصلے موجود ہیں. میاں نواز شریف کے فیصلے میں مدت کا تعین نہیں ہے, اس دوسرے فیصلے میں مدت کا تعین ہے. اب تیسری بات یہ ہوئی کہ پارلیمان نے ایک قانون بنا دیا اور یہ کہا یہ سمجھا جائے 62(1)(f) کے تحت نااہلی جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہے. اب قانون یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف آنے والے جو معاملات ہیں اگر کوئی اس کے بعد نااہل قرار دیا جائے گا تو وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوگا, لیکن اس سے پہلے جو نااہل ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہوگا. ایسی کوئی تفریق قانون نے نہیں کیا. لیکن سلمان گنجل یہ بتائیے کہ جب وہ اس کا نہیں نکال سکے گا, اس معاملے کو واپس اعلیٰ عدلیہ میں آنا پڑے گا, ہائی کورٹ, اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا. ہائی کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکے گی جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. ہائی کورٹ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ قانون کا عدم ہے جو پارلیمان نے بنایا ہے, اور اس کے بعد جب معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس قانون کو درست قرار دے یہ کہہ کر کہ ان کا اپنا پرانا فیصلہ جو تھا وہ غلط تھا. اس لیے بہت اس پہ پیچیدگی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, معاملہ آگے پیچھے جائے گا. اگر ہائی کورٹ نے کہا کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, لیکن ایز اے جرنلسٹک میں پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, جب تک اسپیسیفکلی مینشن نہ ہو کہ یہ قانون کا اطلاق پیچھے سے ہوگا تو یہ ایک ازمپشن ہے کہ جو بھی قانون آج بنے گا وہ پراسپیکٹو ہوگا, وہ آنے والی چیزوں پہ لگے گا. آپ نے کہا کہ قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی وہ ریٹروسپیکٹو ہے یا نہیں ہے. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب یہاں پہ اپیل مانگی گئی اگینسٹ 184(3) تو اس میں اسپیسیفکلی ریٹروسپیکٹو کا کلوز ڈالا گیا کہ یہ سب ڈیسیژنس پہ اطلاق ہوگا. جو امینڈمنٹ میں ایکٹ میں جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں صرف ڈیفائن کیا ہے کہ 62(1)(f) کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی 5 سال کی سمجھی جائے گی. تو وہ تو ازیومڈ ہے کہ یہ پروسپیکٹو ہے, ریٹروسپیکٹو نہیں ہے. تو اگر ریٹروسپیکٹو مانی نہیں اور مانگا بھی نہیں گیا اور کلیریفائی بھی نہیں کیا گیا تو ریٹرننگ آفیسر کس بیسس پہ اس کو ریٹروسپیکٹولی اپلائی کر سکتا ہے؟ دیکھیے, ریٹروسپیکٹو اس طرح سے نہیں ہے, ایک بحث کی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ ریٹرننگ افسر جو ہے وہ مختلف رائے لے لے اور کہے کہ یہ پراسپیکٹو ہے, ماضی پہ اس کا اطلاق نہیں ہے. لیکن ایک بحث یہ ہوگی کہ اس کا تعلق ماضی سے نہیں ہے. میاں نواز شریف ایک جیتے جاگتے انسان ہیں, ان کے حقوق جو ہیں وہ اس وقت زیر بحث ہیں ریٹرننگ افسر کے سامنے جب معاملہ آئے گا. اور یہ کہا جائے کے تحت کوئی بھی نااہلی جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ مدت کے لیے نہیں رہے گی. اس لیے اس کا تعلق ماضی سے نہیں ہے, یہ ان کی جو چلتی ہوئی نااہلی ہے, جس نااہلی کا تقاضا ان کے کاغذات کے حوالے سے آبجیکشن کرنے والا شخص کرے گا, اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ پارلیمان نے حد بندی کر دی, یہ شخص اب اگر 20 سال اور زندہ رہتا ہے تو یہ نااہل نہیں رہے گا, اس کی نااہلی 5 سال پر محیط ہے, وہ 5 سال گزر گئے اس لیے اب نااہل نہیں ہے. لہٰذا اس کا تعلق صرف ماضی سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس شخص کی جاری زندگی سے ہے.
اس لیے یہ ایک بحث ہوگی ریٹرننگ افسر کے سامنے، اور ریٹرننگ افسر صاحب اس کا فیصلہ کریں گے، اور عین ممکن ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ فیصلہ کر دیں جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، وہ کہیں کہ نہیں، میں نہیں مانتا کہ اس قانون کا کوئی اطلاق ہے میاں نواز شریف پر، کیونکہ ان کی نااہلی ماضی میں ہوئی تھی۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ قانون جو ہے چلتی ہوئی جو حالیہ نااہلی ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور آپ کی نااہلی اب اس قانون کی وجہ سے محدود ہو کر ختم ہو چکی ہے۔ دونوں باتیں ریٹرننگ تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جو میاں نواز شریف کا پولیٹیکل فیوچر ہے اور اس بات کا فیصلہ کہ الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں لڑ پائیں گے، وہ ایکچولی اس ریٹرننگ افسر کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر اس نے ریجیکٹ کر دیا تب بھی ان کو کورٹ میں جانا پڑے گا اور وہاں جا کے ساری جنگ لڑنی پڑے گی، اور وہ پھر وہی آپ کی والی بات 9 ممبر بینچ کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کتنا پروسیس لگتا ہے۔ تو ریٹرننگ افسر کی جو پہلی فائنڈنگ ہے وہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا نواز شریف صاحب کے پولیٹیکل فیوچر کا۔ آلموسٹ یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، قانون کو اگر سپریم کورٹ نے آخر درست قرار دینا ہے تو سپریم کورٹ کو اپنے پرانے فیصلے کو غلط قرار دینا پڑے گا۔ اس کے لیے لمبی چوڑی بحث ہوگی، کم از کم 9 ممبر بینچ تشکیل دینا پڑے گا، اس لیے یہ ایک لمبا معاملہ ہوگا، اور اس دوران اگر ریٹرننگ افسر نے ان کے کاغذات قبول کیے ہوئے ہیں تو اس قبولیت کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑ پائیں گے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بعد میں آئے گا۔ اگر بعد میں سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ نہیں، ہمارا پچھلا فیصلہ ٹھیک تھا، یہ قانون جو بنا یہ کالعدم ہے، غلط ہے، تو پھر وہ اپنی سیٹ سے محروم ہو جائیں گے، ان کو نااہل قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ ہمارا پچھلا فیصلہ غلط تھا، پارلیمان نے جو قانون بنایا ہے یہ درست ہے، تو پھر اگر وہ منتخب شدہ ہوں گے تو ان کا انتخاب درست قرار پائے گا اور وہ اسمبلی کے ممبر رہیں گے، اور اگر کوئی عہدہ سنبھال چکے ہیں تو اس عہدے پر قائم رہیں گے۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ ریٹرننگ افسر کا جو فیصلہ ہوگا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، اور ریٹرننگ افسر ظاہر ہے کوئی سیشن جج صاحب ہوں گے، ان کا انتخاب ہر حلقے کے لیے الیکشن کمیشن کرتا ہے کہ کس نے کہاں ریٹرننگ افسر ہونا ہے، تو وہ انتخاب اہم ہوگا۔ الیکشن کمیشن کس کو ان کے حلقے کے حوالے سے ریٹرننگ افسر مقرر کرتی ہے، یہ ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ تو ہم آج تک سمجھ رہے تھے کہ یہ اس میں بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، بڑے بڑے لوگ انوالوڈ ہیں، تو یہ تو ریٹرننگ افسر کون ہوگا یہ بڑا کرٹیکل فیصلہ ہوگا کہ ان کے حلقے کے ایریا میں ریٹرننگ افسر کون ہوگا، بیکاز دیٹ کین تھنگس۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ اب سٹیٹس یہ ہے کہ میاں صاحب کا کنوکشن ہوئی ہے، ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر ہوئے تھے، اب وہ آ رہے ہیں۔ جو فلائٹ پاتھ ہمیں بتایا گیا کہ جی پہلے اسلام آباد آئے گی فلائٹ، پھر شاید یہاں سے لاہور جائے گی، تو اگر ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل نہیں ہوتی تو کیا لازم ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ ان کو اسلام آباد میں اریسٹ کرے؟ بیکاز اف ہی لینڈز ان اسلام آباد تو کیا لازم ہے کہ اریسٹ ہوں؟ اور سیکنڈ، جن لائر سے بھی ہم نے بات کی ان کا کوئی نظیر نہیں ہے کہ کسی کنوکٹڈ آدمی کو جو اشتہاری ہوں وہ آئیں تو ان کو پروٹیکٹیو بیل ملے۔ پہلے ڈار صاحب آئے، دوسرے آئے، وہ کنوکٹڈ نہیں تھے تو پروٹیکٹیو بیلز مل گئیں، اور یہ ایک بہت بڑا پریسیڈنٹ ہوگا جو سپریم کورٹ کو سیٹ کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے، ایک پاسبلٹی نظر آتی ہے؟ اور کوئی بات دوسرا، لیگلی کیا گورنمنٹ باؤنڈ ہے کہ اگر وہ اسلام آباد لینڈ کریں یا لاہور بھی لینڈ کریں تو جلسے پہ جانے سے پہلے ان کا اریسٹ کرنا ان پہ لازم ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اب حیثیت میاں نواز شریف کی اس وقت یہ ہے کہ وہ ملزم نہیں ہے، وہ مجرم ہے، اور وہ ایبسکانڈر بھی ہیں۔ عام حالات میں تو اگر ایک مجرم جو ایبسکانڈر بھی قرار دے دیا گیا ہو، وہ اگر پولیس کے دائرہ اختیار میں داخل ہوتا ہے تو ظاہر ہے پولیس آگے بڑھ کر اس کو گرفتار کرتی ہے، ان کا ایک مطلوب وہ شخص سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ پولیس کو اطلاع ہو کہ ایک شخص جو مجرم ہے اور ایبسکانڈر بھی ہے وہ آپ کے علاقے میں آ گیا ہے، اور پولیس کے اچھا آ گیا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اس کو بیٹھنے دو گھر آرام سے۔ عام حالات میں تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اب یہاں اگر پولیس یہ فیصلہ کرتی ہے، اسلام آباد پولیس یا لاہور پولیس، کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، وہ آ گئے ہیں، ان کو ہم گرفتار نہیں کرتے، تو ان کی ثوابدید تو ہے، لیکن یہ غیر معمولی صورتحال ہوگی۔ اس کی کوئی نظیر ماضی میں نہیں ملتی کہ پولیس ایک شخص کو جو مجرم ہے جلسے کرنے دے، اجتماعات سے خطاب کرنے دے، اور کچھ بھی نہ کرے، بیٹھی رہے۔ اب اس کے بعد اگر وہ ایسا کچھ نہیں کرتے تو ظاہر ہے وہ خطاب کر لیں گے، جلسے کر لیں گے، اور پھر وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے،
اور عدالت کے سامنے ان کو استدعا کرنی پڑے گی کہ جو ان کی سینٹنس ہے، جو ان کو سزا ہوئی بھی ہے، اس کو کم از کم سسپینڈ کیا جائے، یا جو ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، جو ججمنٹ آئی ہے کنوکشن، اس کو سسپینڈ کیا جائے. یہ ضابطۂ فوجداری کے تحت ان کو درخواست دینا ہوگی. اس سے پہلے انہوں نے اگر پروٹیکٹیو بیل مانگی کہ میں عدالت کے سامنے پیش ہو کر، جو مجاز عدالت ہے وہ اسلام آباد میں ہے، وہاں پیش ہو کر یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے سہولت دی جائے سسپینشن آف سینٹینس یا سسپینشن آف کنوکشن کی، لہٰذا مجھے وہاں پہنچنے کے لیے پروٹیکٹیو بیل دی جائے. تو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، غیر معمولی صورتحال ہوگی، کیونکہ وہ ایک سزا یافتہ ایبسکانڈر ہیں. اسحاق ڈار والا معاملہ بالکل مختلف تھا، وہ ایبسکانڈر تھے غالباً، لیکن وہ سزا یافتہ نہیں تھے، اور انہوں نے یہ تقاضا کیا یا استدعا کی کہ مجھے عدالت کے سامنے پیش ہونے کا موقع دیا جائے، اور وہ موقع ان کو مل گیا. یہاں پہ یہ فیصلہ پولیس کو کرنا ہوگا کہ ایک سزا یافتہ ایبسکانڈر کو وہ گرفتار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں آپ سے کورٹ کی پروٹیکٹیو بیل اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی لیگل، آپ ایک پروفیشن کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں شاید کورٹ کے لیے ایزی ہوتا اگر میاں صاحب آتے اور وہ کہتے کہ مجھے کوئی نجی چیز ہے، میرا کوئی میڈیکل چیک اپ ہے، یا میری کوئی فیملی کا ایک دم مجھے 24 گھنٹے دے دیے جائیں، میں وہ کر کے عدالت میں پیش ہو جاؤں گا. وہ آ رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. تو کیا کورٹ، خاص طور پہ ہائیسٹ کورٹ آف دس لینڈ یا ہائی کورٹ یا وٹ ایور، کیا وہ ایک کانوکٹ کو جو واپس آ رہے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کا مارجن ہے کورٹ کے پاس؟ اگر تو کوئی فیملی ایمرجنسی ہو، ہیلتھ ایمرجنسی ہو، سمجھ آتا ہے، لیکن ایک جلسے سے، انتخابی جلسے سے، کیا کورٹ پہ بہت زیادہ سوال نہیں اٹھیں گے پھر؟ ظاہر اٹھیں گے جی، اور یہ کورٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. جو درخواست دی جائے گی پروٹیکٹیو بیل کی، اس میں یہ تو نہیں لکھا جائے گا کہ وہ آ کے جلسوں سے خطاب کرنا چاہتے ہیں. کہا غالباً یہی جائے گا کہ وہ جمعے کی شام پہنچ رہے ہیں، عدالت چونکہ پیر سے پہلے مقصر نہیں ہے، لہٰذا ان کو عدالت تک پہنچنے کے لیے 2 دن کا وقت دیا جائے، اور اس دوران ان کو گرفتار نہ کیا جائے. عدالت کو تو پتہ ہے نا، سارے پاکستان کو پتہ ہے، پورے ٹیلی ویژن، اخبارات، یہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سارے پاکستان کو پتا ہے، اور جو جج صاحب ہوں گے ان کو بھی پتا ہوگا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہ بیل یا پروٹیکٹیو آرڈر مانگ رہے ہیں. اب یہ ان جج صاحب کی ثوابدید ہے کہ وہ جوڈیشل نوٹس لیں ان تمام خبروں کا، جو اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہر ایک کو معلوم ہے کہ انہوں نے ان 2 دنوں میں کیا کرنا ہے. یہ ان کو کون سی کورٹ سے لینا ہوگا؟ یہ پروٹیکٹیو بیل ان کو کون سی کورٹ سے ملے گی؟ دیکھیے، اس طرح کی پروٹیکٹیو بیل عام طور سے ہائی کورٹ سے لی جاتی ہے، کیونکہ جانا تو انہوں نے اسلام آباد ہے بالآخر، اور لاہور میں اگر وہ کسی عدالت میں جائیں گے تو یہ ہائی کورٹ ہی ہوگا، لاہور ہائی کورٹ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سلمان، آپ کا بہت شکریہ. ساری بات آگے ختم ہو رہی ہے ریٹرننگ افسر صاحب پہ. ریٹرننگ افسر اب بادشاہ ہو گئے سارے مسئلے کا. ہاتھ ہو گیا میاں صاحب کے ساتھ؟ مالک صاحب بالکل نہیں. میں راجہ صاحب نے بہت ہی اچھا ایکسپلین کیا ہے. یہ وہ لندن والا بیان تو نہیں مہنگا پڑ گیا کہ میں آ کے حساب کتاب کروں گا، منطقی انجام پہ ہوگا؟ دیکھیں، ایکسٹرا آرڈنری صورتحال آپ نے بھی بتائی، راجہ صاحب نے بھی بتائی. مسئلہ یہ ہے کہ کنوکٹ آدمی کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملنی چاہیے، کبھی ملی نہیں. لیکن جو کنوکٹ تھا وہ کبھی لنڈن گیا بھی نہیں جیل سے نکل کے سیدھا. تو اس وقت بھی تو کیا ارینجمنٹ ہوئے، تو اب بھی ارینجمنٹ ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی، پھر یہ آ کے شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں. اور یہاں پہ ماضی آپ نے دیکھ لیا ہے، بلینکٹ بیلیں ملتی ہیں 20 کیسوں میں، 30 کیسوں میں. گڈ ٹو سی یو، جائیں انجوائے کریں، کھانا کھائیں. تو یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں یہ جو ارینجمنٹ انہوں نے کیے ہوں گے بڑے سوچ سمجھ کے کیے ہوں گے، ویسے نہیں آ رہے. اور یہ جتنی ابہام ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ان کو بیل بھی مل جانی ہے، انہوں نے جلسہ بھی کرنا ہے، جلسے کے بعد آگے یہاں پیش ہوں گے. اور اب تو ان کے لیے ہائی وے بڑی کلیئر ہے، 1 سائیڈڈ ٹریفک ہے. ہی نوز ہی ول کم، ہی ول بی ویلکم. اور آگے جو الیکشن کی صورتحال بن رہی ہے اس میں بھی ان کو پتہ ہے کہ اپوننٹ پارٹی اس طریقے سے کچھ کر نہیں پائے گی، کیونکہ وہ تو دوسری فورسز کے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت. تو ہاتھ کوئی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کیلکولیٹڈ گیم کھیل رہے ہیں. وہ آ رہے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے آ رہے ہیں، بڑے دمنگ طریقے سے آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنا شور ہے انہوں نے ارینجمنٹ ڈیفینیٹلی کیا. ادروائز انہوں نے آنا تو آتا اپنے بھائی کی گورنمنٹ میں، وہ 16 مہینے میں آ جاتے. تو یہ لیکن فیصلہ بھی نہیں ہوا ہوا تھا نا، آج فیصلہ نہیں ہوا ہوا تھا. وہ انتظار بھی کر رہے تھے کہ اس وقت عطا بندیال صاحب کے دور میں وہ نہ آئیں.
اور حالانکہ گورنمنٹ آپ کے خیال میں فیصلے ہو گئے ہیں, وہ آئیں گے اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کے خیال؟ بالکل ڈیسائیڈڈ ہے. مجھے فہد, ڈو یو اگری ود دیٹ؟ بیکاز مجھے تو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا کوئی گیم پلان میں آلٹریشن ہو گئی ہے. جب ہم یہ کاؤنٹ دیکھتے ہیں آج کورٹ کے تینوں حصوں کا, تو 10-5 ہو گیا جی, قانون ٹھیک ہے, اس میں کچھ چینجز ہیں. دوسرا آ گیا 9-6 کہ ٹھیک ہے جی اپیل بھی دے دیں. 8-7 یہ پہلا ہے جس میں چیف جسٹس صاحب مائنورٹی میں ہیں, اور آج ایک موقع پہ ایک جج صاحب نے چوٹ بھی لگائی تھی جب انہوں نے بات کی کہ جی آپ یہ پاکستان سٹیل مل والا چارج لگا رہے ہیں تو پھر آپ فلانے کیس کی بھی بات کریں گے, پھر حدیبیہ کی بھی بات کریں گے. اب حدیبیہ کہیں سے نہیں آتا تھا اس ڈسکشن میں, لیکن سب کو پتا ہے کہ حدیبیہ پہ ہمیشہ سے ایک مارک لگا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب پہ ایز اے جج, جو انہوں نے حدیبیہ میں ریلیف دی تھی میاں صاحب کو, اس پہ ہمیشہ سے کوشچن مارک ہے. کتنے عرصے بعد کیس کھول دیا, پھر اس کو ایک فیصلہ کر کے پھر سیل کر بند کر دیا, اینڈ دا بک واز کلوزڈ. آج بھی جس فیصلے میں وہ منورٹی میں گئے ہیں, ڈسینٹنگ نوٹ چیف جسٹس کا تھا, وہ اپیل کو بیک پہ لے جا کے کرنے کا تھا کہ جی ریٹروسپیکٹیولی آ جائے. تو نظر ہی آ رہا تھا کہ جو چیف جسٹس صاحب کا جھکاؤ ہے وہ شاید ان شکوں کی طرف ہے جو الٹیمیٹلی نواز شریف کو بینیفٹ کرتی ہیں, اور دوسرے کیمپ کی بات میں زیادہ وزن بنتا جاتا ہے کہ جی یہ جو نواز شریف کا اسپیسیفک لا تھا اس کے ساتھ چیف جسٹس اس کو بہت جلدی پرسو کر رہے تھے, بہت جلدی فیصلے بھی کرنا چاہ رہے تھے, اور جو جھگڑے بھی چل رہے تھے بینچ میں ہم نے تمام تماشا دیکھا. ڈو یو تھنک کہ جب یہ ریٹروسپیکٹیو اپیل کا رائٹ بھی بیٹ ہو گیا اور یہ چیز نہیں پاس کروا سکی چیف جسٹس والا جو کیمپ تھا, اتنا بڑا کوئی رسک لے کہ جج کہ وہ ایک نئی پریسیڈنٹ کر دیں کہ جی یہ پروٹیکٹیو بیل بھی دے دیں, سب کچھ کر دیں اور سارا ملبہ اس پہ آ جائے, یا آپ کے خیال میں ایسے ہی چلے گا؟ بیکاز اگر ابھی تک ایک انڈرسٹوڈ چیز بن گئی ہوئی تھی کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے, الیکشن جیتیں گے یا جتوا دیے جائیں گے, چوتھی باری وزیر اعظم بن جائیں گے, ایک کولیشن گورنمنٹ بن جائے گی, اور اس میں سارے ویسے ہی نام ہوگا, پی ٹی آئی فارغ ہوگی, عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے. تو لگتا تھا کہ پورا ایک پلان بنا ہوا ہے. اس فیصلے نے کچھ کویشچن مارکس ریز کر دیے ہیں, اور اب پتہ لگ رہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ آدمی ریٹرننگ افسر بن جائے گا. وہ ریٹرننگ افسر فیصلہ کرے گا کہ اگلی حکومت کا وزیر اعظم کون ہوگا. جو ڈو یو تھنک کہ یہ اتنا سمپل ہی ہے کہ پرانی والی چیز ہی چلے گی, کہ کچھ اب کچھ بگاڑ ہوگا؟ فہد. شکریہ مالک صاحب. دیکھیے میں بڑے غور سے سن رہا تھا, پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی سنا ہے, ان کا جو کلیئرٹی ہے ان کی لیگل آرگیومنٹس میں, وہ ہمیشہ سے اس سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر میں نے محسن بیگ صاحب کا تجزیہ بھی سنا ہے, ان کے تجزیوں کا تو میں بہت بڑا فین ہوں. صرف اس لیے نہیں کہ وہ اس کو بڑے دبنگ انداز میں بیان کرتے ہیں, بلکہ اس لیے بھی کیونکہ ان کے پاس جس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ کم ہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو وہاں تک تو میں یہ اتفاق کروں گا کہ میاں نواز شریف اور ان کی جماعت جو ہے وہ بڑے کانفیڈنس سے اپنی واپسی کا انہوں نے پلان بنایا ہے, اور ان کو لگتا یہ ہے کہ ان کے لیے راہ جو ہے بہت حد تک ہموار ہے. لیکن میں اس کے بعد سے تھوڑا سا آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ میرے خیال میں آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے کچھ کمپلیکیشنز آ گئی ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس طریقے سے جو پلانز بنے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے اور میاں نواز شریف کے, ان پلانز کے ساتھ یہ بالکل جڑتا ہے. اس میں جو یہ پیچیدگی آ گئی ہے کہ جو اپیلز کا جو رستہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے مکمل طور پر, میرے خیال میں اس سے اب تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے. اور وہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ ریٹرننگ افسر کے پاس آ گیا ہے, میرے خیال میں یہی وہ ایک کمپلیکیشن ہے جس سے میاں نواز شریف صاحب کے جو پولیٹیکل پراسپیکٹس ہیں ان کے اوپر ایک کم از کم سوالیہ نشان تو آتا ہے. اینڈ ممکن ہے کچھ نہ ہو, لیکن جو بالکل سموتھ سیلنگ تھی, جو ہم بھی سن رہے تھے کہ جناب پورا پلان بنا ہوا ہے, وہ آئیں گے, وہ یہ کریں گے, وہ ایسے آگے بڑھیں گے, اس طریقے سے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے, وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے, اور ماحول بھی ایک سازگار بنا ہوا ہے. یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس سے کم از کم اگر وہ غبارے سے مکمل طور پر ہوا نہیں نکلی تو کچھ حد تک وہ ڈفلیٹ ضرور ہوا ہے. اور وہ ڈفلیشن کی جو فنڈامنٹل
ریزن ہے مالک وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ساری کایا پلٹ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اب ایک آپشن کھل گیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن عین ممکن ہے یہ نہ بھی ہو. تو یہ جو غیر فہد لیٹ می آسک another question, ایک اور سوال بھی ہے. اس وقت میں جب میاں نواز شریف آج لندن سے نکلے ہیں, میرے خیال میں اس کی بنیاد پر پاکستان کی سیاست پر جو ہے وہ تھوڑی چیزیں ہوں گی. محسن یہ بتائیں مجھے آپ کہ تاثر یہ تھا کہ مسلم لیگ انڈسپینسبل ہے پلاننگ میں, آپ کو ہر قیمت میں مسلم لیگ کو جتانا ہے, جیتنا ہے, جتوانا ہے. پنجاب میں اگر پی ٹی آئی سے ان کا ہی جھگڑا ہے, لیکن شاید نواز شریف انڈسپینسبل نہیں ہے. اور جب نواز شریف صاحب نے وہ کنٹروورشل بیان دیا, جس کے بعد پھر سب کو یاد آ گیا کہ نواز شریف صاحب نے بات اللہ پہ چھوڑی ہوئی تھی. جب شہباز شریف صاحب پاکستان آئے, پیغام لے کے واپس گئے, تو پھر ڈار صاحب نے بھی کہا آپ کو یاد ہے اللہ پہ بات چھوڑی تھی. پھر مریم نواز نے بھی کہا آپ کو یاد ہے اللہ پہ بات چھوڑی تھی. پھر سب کو میاں جاوید لطیف نے بھی کہا. اچانک سب کو اللہ یاد آ گیا, تو پھر بات بدل گئی. اس وقت ایک یہ انالیسز آیا کہ میاں صاحب اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے کہ اب میرے بغیر گزارا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اگر عمران اینڈ پارٹی سائڈ پہ ہونی ہے تو میرے سے ہی ڈیل کرنی ہے. سو ناؤ آئی کین ڈکٹیٹ مائی ٹرمز. تو ایک سوال یہ ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ تو انڈسپینسبل شاید نہیں ہے پلان میں, لیکن کیا نواز شریف انڈسپینسبل ہیں؟ آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد اگر نواز شریف صاحب پہ ایک ریٹرننگ افسر ٹکر جاتا ہے ان کو, تو پھر مسلم لیگ کی شاید پرانی قیادت ہی آ جائے جس کے ساتھ سارے کام کرتے رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب بس لٹک جائیں ان کا معاملہ اور لیگ استعمال ہو, نواز شریف باہر ہو. تو کیا آج نواز شریف صاحب آج بھی انڈسپینسبل آپ کو نظر آ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد؟ اچھا مالک صاحب, ایسا ہے کوئی میرے خیال میں شاید 3 مہینے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوا اور خود کہا گیا, ابھی میں پوری بات یا نام تو نہیں لے سکوں گا, میاں صاحب کا ارادہ نہیں تھا کہ لیڈ کریں, پاکستان آئیں اس طریقے سے گورنمنٹ کو لیڈ کریں, پرائم منسٹر بنیں. تو یہ چوائس بھی کسی نے ان کو دی گئی بڑی ایشورٹی سے کہ آپ آئیں. دیکھیں ان کے لیے ایزی ہے, شہباز صاحب نے 16 مہینے گورنمنٹ کی ہے, جس طریقے سے انہوں نے سب کو ساتھ لے کے وہ چلے, بڑا مشکل کام تھا. بہت لوگوں نے ان کو, پولیٹیکل پارٹیز نے بھی بلیک میل کیا جو کہ ان کی عادت کے خلاف تھا, لیکن وہ کام اس وقت تک چلتا رہا. باجوہ صاحب تھے, سارا کچھ تھا, اوپر چینج ہونا تھا, آرمی چیف نے آنا تھا, لاٹ آف تھنگس. ابھی تو یہ جو ان کو چوائس دی گئی کہ آپ آنا چاہیں تو آپ ہی ہماری چوائس ہیں, آپ آ کے لیڈ کریں. اب اس کے بعد جو بیان ہے, آپ یقین کریں یا نہ کریں, میں اس دن وہیں تھا. اچھا. اور مجھے لنچ پہ تھے میں ادھر, اب میں نام نہیں لیتا, جو بندہ بتا رہا تھا کہ جی یہ بیانیاں دیں, اور میں اس کے خلاف تھا. اور میں نے اپنی بات بھی کی کہ ابھی آپ گئے نہیں ہیں, پاکستان نہیں گئے, ماحول نہیں ہے, الیکشن ہے, الیکشن کے بعد پتہ نہیں آپ بنتے یا نہیں بنتے, آپ کی پارٹی کی صورتحال کیا ہوتی ہے. تو بیفور ٹائم اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا, دیکھیں سب چاہتے ہیں ان کا احتساب ہو. تو وہ بیان میں سمجھتا ہوں بیفور ٹائم تھا. اب اس کو ریئلائز کیا گیا کہ یہ آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا. شہباز صاحب نے واپس جا کے بھی شاید یہی بات کی ہوگی, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا انہوں نے اپنے بھائی صاحب سے کیا بات کی, لیکن اس بیان کو دوسری سائڈ نے کوئی اتنا برا نہیں منایا, کیونکہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ ان کا کچھ نہ کچھ ہم کریں. تو پھر اتنا پبلکلی کیوں بلایا گیا؟ شہباز صاحب پبلکلی ہے, 24 گھنٹے میں واپس بھاگے, تو سب نے کہا بھی کیوں آئے, کیونکہ تو سوال زیادہ بن گیا. پھر میرا نالج بھی تو ہو سکتی نہیں مالک صاحب, جو میرا نالج ہے کہ شہباز صاحب سمجھانے کے لیے واپس گئے, کسی کے کہنے پہ نہیں گئے. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, میاں صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کر دی جو آپ, میں یا چلے آپ چھوڑ دیں, میں بھی کہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے یار, کسی کو تو کوئی پوچھے. مطلب آپ نے تباہی ڈال دی اس ملک کی, اور پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب آپ نے 16 مہینے نہیں پوچھا, اس سے پہلے نہیں پوچھا, تو پھر اچانک پوچھتے ہیں کہ بھی اچانک وجہ نہیں بنتی. 16 مہینے میں تو یہ شہباز صاحب پوچھ ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ جس طریقے کی گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں تھی, وہ تو اس کو تو اکٹھا رکھنا ہی بڑی بات تھی, اور انہوں نے رکھ لیا. مطلب اس کی عادت نہیں ہے شہباز شریف کی کہ وہ لوگوں. تو آپ کے نزدیک پی ایم ایل این ڈسپینسبل نہیں ہے, لیکن کیا نواز شریف ڈسپینسبل ہیں پاور ایکویژن میں؟ نہیں ہے, یہی ہوں گے, اور یہ بالکل ڈیسائیڈڈ ہے. اور مسلم لیگ نون جو ہے, جیسے طریقے انصاف خان کے بغیر کچھ نہیں, ادھر بھی لیڈرشپ وہی ہے, نواز شریف ہی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا, کیونکہ
مطلب ہم تو ان کے بہت کرٹک رہے ہیں نون لیگ کے، لیکن ہر بندے کا اپنا ایک کرزمہ ہے، اور جو بات وہ شخص کر سکتا ہے یا جو کوئی اور دوسرے لوگ جیسے شہباز صاحب کو ڈکٹیٹ یا بلیک میل کر رہے تھے، نہیں پارٹی کی فیس ہونا اور پرائم منسٹر ہونے میں فرق ہے نا؟ نہیں، وہ فیس بھی وہی ہوگا، میرے اندازے میں تو پرائم منسٹر بھی وہی ہیں. چل بریک کے بعد آگے اس پہ ذرا اور بھی باتیں کرتے ہیں، کافی سوال ہیں، بیکاز آج کے فیصلے نے جہاں لیگل کویشچنز ریز کیے ہیں وہاں پہ فیوچر پولیٹیکل سیٹ اپ کے بارے میں بھی سیریس کویشچنز ریز کیے ہیں. اسٹے ود اس. شو فہد، محسن صاحب کا تو خیال ہے بیگ صاحب کا بھیا چیزیں طے ہو گئی ہوئی ہیں، سو یہ تھوڑے بہت ہکپس ہو سکتے ہیں لیکن بات اس سے آگے نہیں جانی. یو تھنک اٹس دیٹ سمپل؟ دیکھیے میرے خیال میں این ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو جائے، این ممکن ہے کہ معاملات سموتھلی چلتے رہیں، لیکن یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس سے تھوڑا سا ایک انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گیا ہے پولیٹیکل سچویشن میں. دیکھیے الیکشنز ابھی چند مہینے دور ہیں اور اس وقت یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ایگزیکٹلی معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ٹائمنگ الیکشنز کی کیا ہے، پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہے، اس کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کا کیا فیوچر ہے، دیگر معاملات کیا ہیں، پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی کی خود اپنی پاپولیرٹی کیا ہے. یہ بھی تو ایک بڑا ایشو ہے نا. یہ کس طرح ازیوم کر سکتے ہیں کہ جی وہ ایک دم اتنے پاپولر ہیں کہ وہ فوراً ووٹ لے کر اور پاور میں آ جائیں گے. تو یہ بہت سارے نہیں، وہ اگر حالات ایسے بن گئے، ہمارے پاس نہیں ہے. اگر حالات ایسے بن گئے کہ ہی از دی اونلی مین رننگ ان پنجاب، تو اکیلا آدمی چلتا ہوا تو بڑا تیز لگتا ہے نا. تو اگر دوسری سائیڈ کو بالکل وینکوش کر دیا جاتا ہے تو پھر اس میں سوال کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے پوری فیلڈ کو بالکل خالی کرنا ہے تو اس کے بھی تو ریپرکشنز ہیں نا مالک. اس پہ اگر آپ نے ایک اس طرح کے الیکشنز کرنے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جن کو کم از کم کچھ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی ملے، تو آپ ان کو فیلڈ کو تو خالی نہیں کر سکتے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنے کا الیکشن سے پہلے ابھی ریزالو نہیں ہوئے ہوئے. جب تک وہ ریزالو نہیں ہوتے تو جو ہمارے پوائنٹس آف انالیسز ہیں وہ بھی تھوڑے سے ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کا فیصلہ اس سے وہ جو انسرٹنٹی تھی اس میں اضافہ ہو گیا ہے پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کی نقطہ نظر سے. ہو سکتا ہے وہ ریزالو ہو جائے معاملات، لیکن اس فیصلے سے اب اور زیادہ جو ہے وہ کوسچن مارکس آ گئے ہیں جن سے کل کو اگر کچھ معاملات چینج ہونے ہوں تو بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں. یہ ہے میرا نقطہ. بیگ صاحب آپ کہتے ہیں معاملہ طے سب ٹھیک ہے، تو پھر یہ طے کیا بلے کا نشان ہوگا الیکشن میں؟ نظر آتا ہے کیا کینڈیڈیٹس ہوں گے کہ بالکل یہ ون سائیڈڈ چیز ہوگی؟ میرے خیال میں دیکھیں بلے کا نشان آلریڈی الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن فائل ہوئی، جس بندے کو الاٹ ہوا تھا جماعت کے لیے اسی نے دوبارہ گیا ہوا ہے، اون چودھری صاحب. ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے تینوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں خان صاحب یا اس کی پارٹی میرے خیال میں تو مجھے نظر نہیں آئے گی. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ پنجاب میں کیونکہ ہماری 140 سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی، بہت بڑا صوبہ ہے، اور یہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا یا معاملات طے ہوئے تو اس کی خبر زرداری صاحب بھی وہیں تھے دبئی میں، بلاول بھٹو صاحب بھی تھے اور ہمارے کچھ لوگ اور بھی تھے. تو اسی وجہ سے وہ تھوڑے سے ڈپریس بھی تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اس بار شاید ہماری باری آئے. تو ان کو ساؤتھ پنجاب کی گارنٹیز نہیں ملی جو وہ چاہ رہے تھے؟ نہیں ملی. تو اس وجہ سے ان کی کراچی میں بھی کوئی 5 سیٹس ایم کیو ایم کو جا رہی ہیں. ایگزیکٹلی. تو ڈیسائیڈ یہ کیا گیا، یہ جو تحریک استحکام پارٹی بنائی گئی ہے کہ یہ نعم البدل ہوگا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ان کو سیٹس ملتی ہیں یا دلوا دی جاتی ہیں یا جو بھی روڈ میپ بنتا ہے تو آپ کو اپوزیشن وہی نظر آئے گی. یعنی کہ سیکنڈ پارٹی اگر آپ کو پنجاب میں کچھ لوگ کھڑے نظر آئیں گے وہی چہرے ہوں. مسلم لیگ والوں کو ایک بڑا خوف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سرویز آتے ہیں، جب آپ ٹی وی سنتے ہیں، بات ہوتی ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت بڑی سپورٹ ہے خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی، اور جتنا ان کا سپورٹر ہے اس سے زیادہ شاید ووٹ بینک وہ ہے جو پی ڈی ایم سے ناراض ہے 16 ماہ سے. تو وہ ایک بہت بڑا سویل ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ پارٹی نہیں ہوگی
تو پھر کریڈیبلٹی کیا ہوگی الیکشن کی، جیسے فہد نے کہا ہے؟ پہلے تھی، پہلے کسی الیکشن کی کریڈیبلٹی بنی ہے؟ پہلے ہمیشہ کیا ہوا ہے؟ احتجاج ہوا ہے. کوئی پاسبلٹی ہے کہ ان تمام زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ یہ سوچے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب سے بات چیت کریں کچھ چیزوں پہ، کہ کچھ ایک لارجر ورکنگ. میرے پروگرام میں کل تھے شاید خاقان عباسی صاحب، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ دیکھیں یہ ملک آگے نہیں چلنا جب تک نواز شریف، اپنا مولانا فضل الرحمان، بلاول یا آصف زرداری، چیف جسٹس آف پاکستان، آرمی چیف اور عمران خان ایک کمرے میں بیٹھ کے لارجر پلان طے نہ کریں، ایگری نہ کریں. اور جب میں نے عمران خان کا ان سے پوچھا کہ وہ کیسے بیٹھیں گے، انہوں نے کہا ان کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. آپ کو وداؤٹ عمران خان ایکویژن سے اگر ہٹا دیتے ہیں تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ مالک صاحب، ان کے عباسی صاحب کے انالیسس سے تو میں کبھی بھی اتفاق نہیں کرتا. رہ گی بات کہ ڈائلاگ اس سے ہوتے ہیں جو پالیٹیشین ہو، جس کو ٹیبل پہ بیٹھنے کی عادت ہو. وہ انہوں نے کبھی، خان صاحب ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے کسی اپنے اوپوننٹ پالیٹیشین سے بیٹھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی. وہ گورنمنٹ میں تھے تو وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے بھی نہیں آتے تھے. اور اس وقت کتنے اجلاس ہوئے، سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں. لیکن 9 مہینے بہت کچھ بدل دیا ہے، انسان اور طریقے سے بھی سوچتا ہے. لیکن کو جو ڈنٹ انہوں نے ڈالا، جو انٹرنیشنل کانسپریسی کو امپلیمنٹ کیا 9 مئی کو، اور اس کے پیچھے ایک لمبے عرصے تک یہ آپ کا انالیسس ہے کہ انفارمیشن بیس انالیسس ہے کہ بات چیت نہیں ہو سکتی؟ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، نہیں ہوگی. اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ انہوں نے پولیٹیشنز والا بیہیویئر کبھی رکھا ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے تھے میں عقل کل ہوں اور میں انڈسپینسیبل ہوں، مجھے کوئی نہ ہٹا سکتا ہے، میں بس سدا یہاں حکومت کروں گا. اور یہ جو انقلاب اور حقیقی آزادی کا نارہ لگا رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ پولیٹیشن لگاتا ہے. مجھے فہد وہ لاسٹ 2-3 منٹ ہیں، آپ سے بھی سوال ہے، پھر بیگ صاحب سے ہی سوال ہے. یہ تمام میاں صاحب کی ریٹرن کا جو بوجھ ہے، لگ یہ رہا ہے کہ کورٹس کا بڑا کرٹیکل رول اس میں ہوگا. ریٹرننگ افسر صاحب پہ تو ہم نے اسٹیبلش ہو گئے ہیں کہ وہ بیچارے جو بھی ہوں گے وہ ان پہ بڑا بوجھ ہوگا. کیا کورٹس اتنا بڑا بوجھ اٹھائیں گی کہ انپریسیڈنٹڈ ان کو پروٹیکٹیو بیلز دیں، پھر سینٹینس بھی سسپینڈ کریں اور سب کچھ کریں، اور ایک ایسے ٹائم پہ جب کورٹس اپنا ایک نیا فریڈم بھی انجوائے کر رہی ہیں اور ایک ریسرجنس ہے ان کی کریڈیبلٹی میں؟ کیا وہ اتنا بوجھ اٹھائے گی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ؟ دیکھیے ان حالات میں یہ بوجھ اٹھانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ جو شروع میں جو سلمان اکرم راجہ بھی بات کر رہے تھے کہ ان کی اگر میاں نواز شریف صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا اور ایک قانون جو ہے وہ اپنی راہ پکڑتا تو پھر تو ظاہر بات ہے پولیس نے آ کے گرفتار بھی کرنا تھا اور جو بھی لیگل پروسیجرز ہیں وہ پورے ہوتے. تو میرے خیال میں اب یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ اگر انڈیا کی طرف آئیں گے جو کہ آ رہے ہیں تو آؤٹ آف دا وے جا کر ریلیف پرووائڈ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر میں وہ بار بار وہ نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج کا جو آرڈر آیا ہے اس سے واقعی میں ایک پیچیدگی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گئی ہے اس پولیٹیکل ایکویشن میں جس کو پی ایم ایل این لے کر میاں نواز شریف کی واپسی کو آگے لے کر چل رہی ہے. اس لیے اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جو معاملات ہیں ان میں آگے پیچھے ہونا اس طرح ممکنات میں شامل ہو گیا. تو بیگ صاحب پھر ہینڈ پکڈ آپ کو ریٹرننگ افسر چاہیے، پھر ہینڈ پک ایک جج چاہیے اگر کسی پلان میں کوئی رکھنا نہیں پڑنا، بیکاز یہ 2 بڑے کرٹیکل ہیں. اور جتنا خوفناک اب سوشل میڈیا کا ماحول ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ ریٹرننگ افسر صاحب جو مرضی چاہے کریں، جیسا جو مرضی کریں، پھر یہ ہینڈ پک لوگ ہوں گے. مالک صاحب آپ تو ایسے کریں جیسے آپ اس ملک میں رہتے ہی نہیں ہیں. خدا کا واسطہ ہے، یہاں کیا چیز اویلیبل نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے جو ماضی میں، حالیہ ماضی میں جو عدالتی فیصلے ہوئے وہ کیا تھے. آپ کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا، آپ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے. آپ نے آئین بدل دیا، آپ نے ایسے فیصلے کورٹوں سے کروائے ہیں جو آئین سے مناسبت نہیں ہی رکھتے. تو یہاں پہ ایک انٹرم بیل لینا، بڑے بڑے کاریگر ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے چیزیں کروا لیتے ہیں کورٹ سے. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ان کو بیل مل جاتی ہے اور وہ اس کیس میں فائٹ کرتے ہیں. اور جس کیس میں ان کی اپیل لگی ہوئی ہے وہ جو جج صاحب تھے ارشد ملک مرحوم، ان کی ساری چیزیں موجود ہیں. انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ بھی دیا ہوا لوگوں نے، تو پتہ ہے کہ وہ سزا کس کے کہنے پہ دی اور کیسے غلط دی. اب وہ حالات بدل گئے ہیں. یہاں تو حالات بدل گئے ہیں تو آپ چیمپئن بھی بن سکتے ہیں اور کبھی آپ ولن بن جاتے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی فکر والی بات نہیں ہے. ان کی جو لیگل ٹیم ہے, ہم تو خیر ایکسپرٹ نہیں ہے, مطلب یہ راجہ صاحب کی بات, لیگل ٹیم خاموش ہے, کسی پروگرام میں نہیں ہے, کسی کو مل نہیں رہی. ہاں یہ ہو سکتا ہے ان کے لیے ورثم ہو, پریشانی تو ہوگی نا, ہوگی, لیکن اس کا کوئی حل بھی ہوگا, ایسا نہیں ہے, ہم تو خیر ایکسپرٹ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اوور آل بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر آپ کا کام چل رہا ہو تو چیزیں آپ کی ثبوت ہو جاتی ہیں. چلے اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. ناظرین آپ نے باتیں سنی, سب کی لیگل اوپینین بھی سنی, بڑے کرٹیکل کویشچنز ہیں, اور آئی تھنک یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کتنی ہٹ سکتی ہے ایکٹ کے تحت, کیا ہوگا. وہ جیسے سلمان اکرم نے بڑی کلیئرلی انڈیکیٹ کیا کہ اتنا سمپل نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ میں ہی اس کی انٹرپریٹیشن دوبارہ ہوگی. لیکن ایک چیز نظر آئی ہے کہ جو ریٹرننگ افسر صاحب ہوں گے وہ بڑا کرٹیکل پیوٹ ہوگا جس پہ اس ملک کی سیاست نے پھرنا ہے. اور مجھے تو کوئی خوف بھی آتا ہے, ترس بھی آتا ہے اس بندے پہ, کیونکہ جب ریٹرننگ افسر جو بنے گا اور جو نامنیٹ ہوں گے ان کی 8 پشتوں کی ہسٹری نکل آئے گی, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی. سو لیٹ سی کہ کیا کوئی ریٹرننگ افسر یا کوئی سنگل جج اتنا بڑا بوجھ اپنے پہ اٹھائے گا. جب اسٹیبلشمنٹ بوجھ اٹھاتی ہیں تو وہ ایک ایز این انسٹیٹیوشن بوجھ اٹھاتی ہیں, اٹھا سکتی ہیں. یہ 2 لوگ ہیں جن کو انڈیویجول بیسس پہ بوجھ اٹھانا پڑے گا اگر انہوں نے آؤٹ آف آرڈنری ریلیفس نہیں. یہ اتنا آسان ہوگا نہیں, مگر پھر پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے جیسے بیگ صاحب نے کہا. لیٹس سی اس معاملے میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.